حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین کا سفر اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ایک ایمان افروز اور حکمت سے بھرپور واقعہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم مراحل میں سے ایک ہے۔ اس واقعے میں ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی، مشکلات، اللہ پر بھروسہ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے دوران ان کی پرعزم زندگی کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، تقوی اور اللہ کے فیصلوں پر مکمل یقین رکھنے کی ایک اعلیٰ مثال دیتا ہے۔ ایک فرعون کے محل میں پرورش اور مصری کا قتل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی تھی، لیکن اب ہمیشہ اپنے لوگوں بنی اسرائیل کے دکھ درد میں شریک رہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری نت کو بنی اسرائیل کے ایک فرد پر ظلم کرتے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مصری کو روکا اور غلطی سے اسے ایک مکہ مارا جس سے وہ شخص مر گیا۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ اس قتل کے بعد فرعون کے دربار میں شور مچ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک نت کو مار ڈالا۔ مصر سے فرار اور مدین کا سفر۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ فرعون اور اس کے سپاہی اب انہیں قتل کرنے کی سازش کریں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکل کر مدین کی طرف ہجرت کی۔ یہ سفر طویل اور پرخطر تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف اپنی جان بچانے کی فکر کی بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے سفر طے کیا۔ مدین میں داخلہ اور کنویں کا واقعہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو وہ ایک کنویں کے قریب رکے جہاں کچھ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو عورتیں اپنی بکریوں کو کنویں کے پاس لانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن مردوں کی بھیڑ کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کی مدد کی اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر اس طرح آیا ہے، جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو انہوں نے وہاں لوگوں کو اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے پایا اور ایک طرف دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پیچھے روک رہی تھیں۔ سورۃ القصص 23۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا شکریہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے جانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کی مدد کی تو وہ اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس واپس گئیں اور انہیں اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر دعوت دی تاکہ ان کا شکریہ ادا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت سفر کی تکان اور بھوک سے نڈھال تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر میں خوش آمدید کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے سفر، مصر میں قتل کے واقعے اور اپنی مشکلات کے بارے میں بتایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر ان کی دلجوئی کی اور ان کے صبر و ایمان کو سراہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، تم ڈرو نہیں، تم اس ظالم قوم سے بچ نکلے ہو۔ سورۃ القصص 25۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں میں سے ایک سے شادی کی پیشکش کی اور کہا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال تک ان کے ساتھ رہ کر کام کریں تو وہ ان کی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں قیام کیا۔ اپنے وہاں اپنی زندگی کے چند سال گزارے اور اس دوران اپنے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح بھی کیا۔
7 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح اور زندگی کے مزید سال مدین میں گزارنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں کام کیا اور اپنی زندگی کے اہم سال مدین میں گزارے۔ اس دوران اپنے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کر لی اور اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کیا۔ 8 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر واپسی کا سفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی تکمیل کے بعد اپنی بیوی اور خاندان کے ساتھ مصر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ اس سفر کے دوران کو طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی ملی جو انہیں نبی بننے کی خبر دے رہی تھی۔ نتیجہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت اہم موڑ تھا۔ مدین کا سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشکلات کا ایک حل ثابت ہوا، جہاں انہوں نے نہ صرف حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت سے فیض پایا بلکہ اپنی زندگی کی نئی راہیں بھی دیکھیں۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی حکمت اور منصوبہ بندی کا درس دیتا ہے، جس میں مشکلات کے بعد آسانی اور اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل اور گائے کا واقعہ جو سورۃ البقرہ میں بیان ہوا ہے، ایک اہم سبق آموز واقعہ ہے جس میں بنی اسرائیل کے لوگوں کی نافرمانی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کا ذکر ہے۔ اس واقعے کا تعلق ایک قتل کے راز سے ہے جسے اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق حل کیا گیا، اور یہ واقعہ بنی اسرائیل کے لیے ایک سبق کے طور پر آیا۔ حصہ 1 بنی اسرائیل کی نافرمانی اور قتل کا معاملہ۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکل کر بابان سینا میں مقیم تھے۔ ایک دن بنی اسرائیل کے قبیلے میں ایک قتل کا واقعہ پیش آیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی تاکہ وہ قاتل کا پتہ لگا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کو یہ حکم دینے کا کہا کہ وہ ایک گائے ذبح کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، سورۃ البقرہ 67۔ یہ حکم سن کر بنی اسرائیل نے نافرمانی اور ضد کا مظاہرہ کیا اور بجائے فوری عمل کرنے کے وہ مختلف سوالات کرنے لگے۔ حصہ 2 بنی اسرائیل کا اعتراض اور سوالات۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو بنی اسرائیل نے اس حکم پر عمل کرنے کی بجائے مزید وضاحتیں طلب کی۔ انہوں نے سوال کیا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ رہنمائی حاصل کی اور ان کے سوال کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ وہ بالکل بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو، سورۃ البقرہ 68۔ لیکن بنی اسرائیل نے پھر بھی اس حکم پر عمل کرنے میں سستی دکھائی اور مزید سوالات کرتے رہے۔ وہ ہر بار گائے کی مزید صفات جاننے کی کوشش کرتے رہے۔ حصہ 3 گائے کی صفات کی مزید وضاحت۔ بنی اسرائیل کے مزید سوالات پر اللہ تعالیٰ نے گائے کی صفات کی مزید وضاحت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے بتایا کہ گائے زرد رنگ کی ہو، جس کا رنگ بہت چمکدار ہو اور جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ گائے ہو زرد رنگ کی، اس کا رنگ بہت چمکدار ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر دے، سورۃ البقرہ 69۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس وضاحت پر بھی عمل کرنے میں تاخیر کی اور مزید سوالات کیے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی پوچھا کہ کیا گائے کا کام کاج کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے۔ حصہ 4 آخر کار گائے کا ذبح کرنا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی مزید وضاحتوں کے بعد بنی اسرائیل نے ایک گائے تلاش کی جو ان صفات کے مطابق تھی اور اسے ذبح کیا۔ یہ عمل اس وقت ہوا جب انہوں نے بڑی مشکل سے گائے کو ڈھونڈا اور اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ وہ گائے نہایت محنت کرنے والی، ہل چلانے والی اور زمین میں پانی نہ کھینچنے والی تھی، سورۃ البقرہ 71۔ جب بنی اسرائیل نے گائے کو ذبح کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق گائے کے ایک حصے کو قتل کے مقتول کے جسم پر مارا۔
اللہ تعالیٰ نے مقتول کو دوبارہ زندہ کر دیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ حصہ 5 قتل کا راز افشا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنے کے بعد مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے بتایا کہ اسے کس نے قتل کیا تھا۔ یوں بنی اسرائیل میں قتل کا راز کھل گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا۔ اس واقعے نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ہر مشکل کا حل جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ہم نے کہا کہ گائے کے ایک حصے کو مقتول کے جسم پر مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا تاکہ تم سمجھو۔ سورۃ البقرہ 73۔ حصہ 6 بنی اسرائیل کی سخت دلی اور سبق۔ اس واقعے کے بعد بھی بنی اسرائیل کی اکثریت نے اپنے دلوں کو نرم نہیں کیا بلکہ ان کے دل مزید سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے دل پتھروں کی مانند سخت ہو گئے، بلکہ بعض اوقات پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھروں کی مانند ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ سورۃ البقرہ 74۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے لیے ایک بڑا سبق تھا، لیکن افسوس کے ساتھ بہت سے لوگ پھر بھی اللہ کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں ناکام رہے۔ نتیجہ، بنی اسرائیل اور گائے کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فوری پیروی کرنی چاہیے اور بلا وجہ سوالات اور تاخیر سے بچنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور ضد نے ان کے لیے مشکل پیدا کی، جبکہ اللہ کی طرف سے احکام کا مقصد آسانی اور ہدایت دینا ہوتا ہے۔ اس واقعے میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہی ہر راز کو افشا کرنے والا ہے۔